بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک صاحب نے اپنے پاس ایک سا کے قریب آٹا نکالا، اسے گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک مشرق لمبا تڑنگا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آ گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ جی بیچنے کی ہے یا عطیہ ہے؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کی بجائے حب فرمایا۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی اور آپ نے اس کی کلیجی بونے جانے کا حکم دیا۔ اور قسم اللہ کی 130 لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو، مگر وہ موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا، اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا۔ پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر 2 بڑے کنڈوں میں رکھا، اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی دونوں کنڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا۔ عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ان دنوں ہم پانی اور کھجور سے سیر ہو جانے لگے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف سن 7 ہجری میں نکلے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے، جہجیہ نے بیان کیا کہ صحابہ خیبر سے دوپہر کی راہ پر ہے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے اسی کو سوکھ پھانک لیا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی، ہم نے بھی کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا مغرب کے لیے، کیونکہ پہلے سے باوضو تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے جہجیہ سے اس حدیث میں یوں سنا کہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیا نہ کھانے سے فارغ ہو کر۔ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا روٹی پکانے والا خادم بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی میدے کی روٹی نہیں کھائی اور نہ ساری دم پختہ بکری کھائی جہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشتری رکھ کر ایک وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو، اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹی چپاتیاں کھائیں، اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے؟ کہا کہ آپ سفرہ عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا، اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا۔ پھر آپ نے اس پر کھجور، پنیر اور گھی ڈال دیا، اور عمرو بن ابی عمرو نے کہا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحبت کی۔ پھر ایک چمڑے کے دسترخوان پر کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ام حفصہ بنت حارث بن حزان رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی، پنیر اور سنا ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کو بلایا اور انہوں نے آپ کے دسترخوان پر ثنا کو کھایا، لیکن آپ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر ثنا حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہ کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے کے لیے فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ام حفصہ بنت حارث بن حزان رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی، پنیر اور ثنا ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا اور انہوں نے آپ کے دسترخوان پر ثنا کو کھایا، لیکن آپ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر ثنا حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے کے لیے فرماتے۔ مجھے ابو امامہ بن سہل بن حنیف انصاری نے خبر دی، انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی، اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں، خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت مومنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ ام المومنین ان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں۔ ان کے جہاں بنا ہوا ثنا موجود تھا جو ان کی بہن حفصہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا نجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بنا ہوا ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ یہ فلاں کھانا ہے۔ لیکن اس دن آپ نے بنے ہوئے ثنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تم نے پیش کیا ہے وہ ثنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ثانے سے ہٹا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ثنا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ میرے ملک میں چونکہ نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا اور کافر 7 آنتیں بھر لیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔